عمر اسلامی گیسٹ اینڈ سٹی ہاؤس، نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی، بتی چوک، شیخ پورہ۔ پروپرائٹر ملک محمد اسحاق۔ فون نمبر 0321518527 وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ضرور ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، آپ لوگوں کی یہ محبت ہے، چاہت ہے۔ میں تو یونیورسٹی میں پڑھا کر لیکچر دے دے کے صبح سے تھک گیا ہوں اور گلا بھی خراب، اور اس کے بعد آپ کی محبت کھینچ لائی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ گلا بھی چلا دے اور اس محنت کو اللہ قبول بھی فرما لے۔ پروفیسر صاحب ہمارے دوسرے فاضل بھائی وہ راستے میں ابھی مانا والا میں تھے کہ ان کی گاڑی بھی خراب ہو گئی، وہ لینے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی جلدی آئیں تاکہ آپ کا پروگرام خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے اور آپ کی محنت کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں تنبیہ کی ہے، متنبہ کیا ہے، ہمیں وارننگ دی ہے اور سرزنش بھی کی ہے اور تھوڑی سی گوش مالی بھی کی ہے، اس انداز سے کہ جس طرح کوئی بڑا کسی بھی گھر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی دیہات میں کوئی بڑا شخص چھوٹے کو سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کام اگر آپ نے نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت بھی کی، ہمیں تنبیہ بھی کی، ہماری سرزنش بھی کی۔
اور فرمایا کہ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں کا جھٹکا لگائیں گے تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ہر آیت حکمت سے، حق سے بھری پڑی ہے، اور اسی حق کا پیغام سنانے کے لیے آپ لوگوں نے محنت کی ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اس کی ہر لفظ پر، ہر عبارت پر، ہر جملے پر، ہر مضمون پر آپ غور کریں، فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، سوچیں، سمجھیں، اپنا دماغ لڑائیں، تاکہ اس کے اندر جو خفیہ معنی مفہوم اللہ نے رکھے ہیں آپ ان تک رسائی حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم میں کبھی اللہ رب العزت افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کریم کے مفہوم کو کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ آپ گزشتہ قوموں کے واقعات کو پڑھیں، ان کی تباہی کا جو سبب، جو حالات بنے، جو ان کی عادات بنی، جو ان کے اعمال بنے، آپ ان اعمال سے بچیں کہ کہیں آپ کا بھی وہ حال نہ ہو جائے جو ان قوموں کا ہوا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے چھوٹے چھوٹے عذاب، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ کبھی ہمارے پاس زلزلہ آتا ہے، اور پھر ایک دن نہیں، یہ 26 تاریخ سے شروع ہونے والا زلزلہ یہ 14 نومبر تک جاری رہتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پر اس کو پڑھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت تمہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں کا جھٹکا لگوائیں گے، بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ جھٹکے لگتے رہیں گے۔ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی فیکٹری تباہ ہو گئی، کبھی فیکٹری جل گئی، کبھی کسی طرح تباہی ہو گئی، کبھی کسی طرح تباہی ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، بدقسمت لوگ ہم رہے کہ جنہوں نے ان حالات سے سبق حاصل کرنے کی بجائے الٹا اس کو سائنسی تھیوریوں میں ڈھال کر ہم نے اس کو اس کی نظر کر دیا۔ یہ جو کائنات کا بھائیوں نظام چلتا ہے نا، کائنات کا جو نظام چلتا ہے، اس کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کو واحد القہار ذات کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ذات ہے جو قیامت کے دن ان سارے بادشاہوں کو، ان سارے لوگوں کو، ان متکبرین کو اکٹھا کر کے کہیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کی ہے بتائیے۔ للہ الواحد القہار۔ بھائیوں، پیغام حق سنیے کہ آج بادشاہت اس ذات کی ہے جس کو واحد القہار کہا جاتا ہے۔ این الجبارون، کہاں ہے جبار؟ کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے؟ دنیا میں زمین ہلتی تھی، رو کیوں نہیں سکے؟ دنیا میں آندھیاں آتی تھی، رو کیوں نہیں لیا؟ دنیا میں فیکٹریوں کو آگ بھی لگتی تھی، بلڈنگیں گرتی تھیں، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اس کے نیچے آ جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں یہ لوگ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں جو دنیا میں روب اور دبدبہ جمانے کی کوشش کرتے تھے؟ آج کدھر ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے ہمیں ہمارے اعمال سے وہ چیدہ چیدہ اس کی طرف اشارے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ تم ان کی طرف غور کرو کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تمہارے کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ بر و بحر میں، سمندروں میں طغیانیاں آتی ہیں، دریاؤں میں طوفان آتے ہیں، ڈیم ابلتے ہیں، سیلاب آتے ہیں،
बाहर में ये कुछ हुआ, और खुशकी में क्या हुआ, कभी जलजले आ गए, कभी सुंदर फैक्ट्री को आग लग गई, कभी पेरिस में धमाके हो गए, कभी कराची में बल्दिया टाउन में आग लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और आए दिन हम थ्योरियां तलाश करते रहते हैं कि इसके पीछे साइंसी हकायक क्या है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों का कोई इनकार नहीं है, सिस्टम तो इसी तरह ही चलता है, लेकिन चलाने वाली वो ज़ात है जो ऊपर बैठी है, हम उसका इनकार कर जाते हैं। और जब उसका मेरे भाइयों इनकार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हमें कैसे पकड़ता है? कुरान करीम उस चीज़ की तरफ इशारा करता है। कुरान कहता है वहरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ये जो बर्रो बहर में फसाद आया है, ये जो इंतशार बपा है, ये जो बर्रो बहर में एक दूसरे के खिलाफ इंसान दस्तो गिरेबां है, एक दूसरे की इज्जत के पीछे पड़ा है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, ये तो इंसान का अपना किया धरा है। ये अल्लाह ताला एक दूसरे का अमल का नतीजा चखा रहे हैं। तुम गौर करो कि तुम कर क्या रहे हो, ताकि तुम असल उस रास्ते की तरफ हो जिस रास्ते की तरफ अल्लाह तुम्हें बुलाना चाहते हैं। और वो रास्ता है सिरात मुस्तकीम का, वो रास्ता है शरीयत मुहम्मदी का, वो रास्ता है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो रास्ता है सीरत तय्यबा का, और ये वो रास्ता है पैगाम में हक का मेरे भाइयों, जिसकी तरफ हम बुलाना चाहते हैं। कुरान करीम कहता है कि तुम लोग दुनिया में अपने मशागिल में मसरूफ़ रहते हो, ज़रा गौर तो करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस किस तरह अज़ाब भेजते हैं, गौर करो। कुरान कहता है अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन। क्या लोग इस बात से बेखौफ हो गए? पानी पड़ा। क्या लोगों को इस बात का इल्म नहीं है? बेखौफ हो गए इस बात से। जिनको बुराइयां करने की आदत है, बुराइयां करते ही रहते हैं, क्या उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है? अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, कि अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देंगे, अल्लाह ज़मीन में धंसा दे। और यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, और अजाब इस तरफ से आए या इस तरीके से आए कि इन्हें शऊर भी ना हो, इनके वहमो गुमान में भी ना हो, इनकी अकल उस चीज़ का इहाता ना कर सके कि अल्लाह का अजाब इनको आके घेर ले, इन्हें पता भी ना लगे। मेरे भाइयों, ये अजाब हमारे ऊपर कहीं ऐसे ही तो नहीं आ रहे। और जब मेरे भाइयों हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं, जब अल्लाह की इन निशानियों को देखते हैं, अल्लाह के इस भेजे गए अजाब को देखते हैं, तो मेरे भाइयों नतीजा यही निकलता है कि वाकईतन ऐसे हो रहा है, लेकिन हम अपने अमाल से बेखबर हैं। हम अपने अमाल से बेखबर, हमें इल्म नहीं है, हमें इस चीज़ का इदराक नहीं है कि हमने अपना अमल सही करना है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में जो सूरह नहल की ये 2 आयतें अभी पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह तुम्हें ज़मीन में दंसा दे, और यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, अज़ाब इस तरीके से आए कि तुम्हें शऊर भी ना हो कि अज़ाब कैसे आ गया है। और यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन, या अज़ाब इस तरीके से आए कि दुनिया में लोग आने जाने में लगे हों, दुनिया की रेल पेल हो, कोई दुकान पे खड़ा है, कोई गाहक बन के खड़ा है, कोई माल बेच रहा है, कोई सौदा ला रहा है, कोई दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब ऐसे आए कि दुनिया ऐसे ही चलती जा रही हो, आती जा रही हो, दौलत की रेल पेल लगी हो, बाज़ारों में मार्केटों में रश हो, और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते जाते पढ़ने में मशागिल में मसरूफ़ हो, अल्लाह का अज़ाब आ जाए, पता भी ना लगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। और मेरे भाइयों, जब 26 तारीख को सबसे पहला झटका लगा था,
تو کیفیت یہی تھی کہ نہیں تھی؟ یہی کیفیت تھی۔ اور پیغام حق سننے والوں سنو اس بات کو کہ اللہ رب العزت اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ سنو کہ تمہارے عمل ایسے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، تم لوگوں کا کیا دھرا تمہارے سامنے آ رہا ہے، مان جاؤ، اب بھی لوٹ آ جاؤ، اب سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ ابھی آج کے دن بھی اور آج سے 19 دن پہلے بھی ابھی راستے میں آ رہا تھا، ہمارے ساتھی حاجی صاحب ساتھ تھے، ہم بات راستے میں کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ بھی الیکشن ہو رہا ہے، اور ادھر آ کے بھی دیکھا کہ یہ بھی الیکشن چند دن پہلے ادھر بھی ہوا ہے، ہمارے فیصل آباد میں بھی۔ اب دیکھیے کہ ہماری ایک عادت بن گئی کہ جب بھی کوئی برا کام ہو یا برا کوئی بھی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم وہ چیز پکڑتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں حکمرانوں پر۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے جو عمل ہوں گے تمہارے حکمران بھی وہی ہوں گے۔ تم عمل کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، تم لوگوں کو کم تول کے دو، کم پیمائش کر کے دو، لوگوں سے ناجائز منافع خوری کرو، اور میرے بھائیوں اس کی سزا اللہ حکمرانوں کو دیں گے کہ اللہ ہمیں سزا دیں گے؟ یہ جو کرتا ہے سزا اسے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کس شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا کتنے بڑے گناہ کا کام ہے؟ کس کو علم نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کس شخص کو علم نہیں ہے کہ لوگوں کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کس کو علم نہیں ہے کہ بہنوں کا، ماؤں کا وراثت کا حصہ مارنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ کس کو علم نہیں ہے کہ گالی گلوچ کرنا یہ ثواب ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کریں اور تصور یہ کر لیں کہ اس کا گناہ بھی حکمرانوں کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری خام خیالی ہے، اور اس کا گناہ جو ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، میرے بھائیوں وہ عمل کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین میں فساد ہوا ہی اس وجہ سے ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ کرتے ہیں یہ ان کا کیا سامنے آ رہا۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات بتائی اور عذاب کے وقت بتائے کہ کس کس طرح اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح پکڑتے ہیں، کس وقت میں پکڑتے ہیں، بندے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کیا لوگ بے خوف ہو گئے؟ لوگوں کو علم نہیں ہے، اہل بستی کو کیا اس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہمارا عذاب رات کے پہر میں ان کے پاس آئے۔ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور تسلی سے بندہ سوچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ النوم اخت الموت، انسان سویا ہوتا ہے، کسی کو فکر ہے کسی کو نہیں ہے، کوئی گولیاں کھا کے سوتا ہے، کوئی ایسا پرسکون سوتا ہے کہ وہ صبح تک سویا ہی رہتا ہے، نماز بھی بدقسمت آدمی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ٹائم پہ نہیں پڑھتا۔ بھائیوں، انسان سویا رہتا ہے، اللہ کا عذاب رات کو آتا ہے، اسی حیثیت میں انسان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاتیہم باسنا بیاتن، رات کو عذاب آتا ہے، انسانوں کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے میرے بھائیوں، میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، بڑی عمر والے، انہوں نے کئی ایسے عذاب دیکھے ہیں، کئی ایسی آندھیاں دیکھی ہیں، کئی طوفان دیکھے ہیں، کئی سیلاب دیکھے ہیں، کئی ایسے زلازل دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آرام سے رات کو سوئے ہیں، رات کو چھت گری، رات کو آفت آئی، رات کو مصیبت پڑی، بندہ صبح وہاں سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، یہ کیفیت ہے،
اور اللہ رب العزت کی اس وارننگ کو میرے بھائیوں ہم اپنے لیے پیغام سمجھیں، اپنے لیے ایک نصیحت سمجھیں کہ ہمیں اب اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے، اپنے آپ کے قصوروار ہم ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب تک ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھیں گے، ہم میں سے کوئی شخص توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ قصوروار سمجھنا ہے، سمجھیے اپنے آپ کو کہ ہم قصوروار ہیں، اور اللہ کا جو عذاب آتا ہے شاید میرے کیے گئے گناہ کی وجہ سے آیا ہے، اسی وجہ کا سبب میں۔ اور اگلی آیت سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا لوگوں کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى کہ چاشت کے وقت، صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب اللہ کا آئے اور یہ اپنی کھیل کود میں مصروف ہو، دنیا میں مصروف ہو، انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ عذاب میرے بھائیوں ایسے وقت میں بھی آیا ہے، اور جب آج سے 10 سال پہلے 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا تو 10 ہی بجے ہوئے تھے، وہ بھی چاشت کا ہی وقت تھا، وہی صبح کا وقت تھا، ضحیٰ کا وقت تھا، کوئی چند منٹ کا فرق ہوگا آگے پیچھے، صبح کا وقت تھا۔ انسان اپنے لہو و لعب میں، دنیا کے مشاغل میں مصروف، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا زلزلہ اور ایسا عذاب آیا میرے بھائیوں کہ شہر کے شہر ایسے تباہ ہوئے کہ آج تک ہمارے سامنے وہ عبرت کا سماں ہے، وہ آباد نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود انسان سمجھ نہیں رہا۔ ہمارے ہاں یہ میڈیا والے لوگ پہنچتے ہیں، مختلف ایسی بلڈنگز دکھاتے ہیں کہ یہ 4 منزلہ تھی، یہ 5 تھی، یہ 6 تھی، یہ اتنی منزلہ بلڈنگ تھی، اور پتہ نہیں اس کے نیچے لوگ کتنے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب آئے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوگا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا عذاب آیا کیوں ہے۔ میرے بھائیو سب سے پہلی بات کہ عذاب کے ذمہ دار ہم ہیں، پھر اس کی 2 وجہ ہیں، وہ دونوں سن کے انشاءاللہ اسی میں ہی ہماری بات پوری ہوگی۔ اس کی پہلی وجہ میرے بھائیوں عقیدے کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کا وعدہ، اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائیں گے۔ یہ آج تو ہم ایک چیئرمین کی سیٹ کے لیے، ایک وائس چیئرمین کے لیے، کوئی جنرل کونسلر کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے تمہیں حکومت ملے گی، تمہیں خلافت ملے گی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ملی، لیکن شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میری کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میرے بھائیوں یہ ایک حق کا پیغام ہے، یہ پیغام حق میرے بھائیوں یہاں سے لے کر جائیے کہ جو رؤساء، سرکاری آفیسرز اور جو میرے بھائیوں ان عہدوں پہ فائز ہونے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حکومت ملے گی، لیکن ساتھ یہ کام کرنا ہے، نظم و نسق ایسا چلانا ہے، عبادت میری ہونی چاہیے، میرے علاوہ شریک کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو شخص پھر اس سے انکار کرے گا، جو انکار کرے گا، یاد رکھیے اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہوں گے، یہ اطاعت گزار نہیں ہوں گے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے پھر اس پہ اللہ کا عذاب ہی آیا کرتا ہے، اس کے اوپر زلزلے ہی آیا کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جن کو اللہ حکومت دیتے، جن کو اللہ عہدے دیتے، جن کو اللہ یہ اختیار دیتے، ان کی جو ڈیوٹی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی، اور فرمایا سورہ حج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں، جنہیں اختیار ملتا ہے، جنہیں قیادت ملتی ہے، جنہیں سیادت ملتی ہے، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے انہیں اختیار ملے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کروائیں، خود بھی کریں، لوگوں کو بھی کروائیں، ایسا نظام لائیں جس سے نماز کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، نیکی کا حکم ہو، برائی سے روک تھام ہو، اور میڈیا وہ چیزیں دکھائے جس سے نیکی پھیلے اور برائی ختم ہو۔ یہ میرے بھائیوں یہ ڈیوٹی ہے حکمرانوں کی، اور بدقسمتی ہے جب حکمرانوں نے حکومت لے کر یہ چیزیں چھوڑ دی، اپنا شعار چھوڑ دیا، عوام نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا، میرے بھائیوں پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، پھر اللہ کا عذاب ہی آیا کرتا ہے۔ قرآن کریم کو میرے بھائیوں پڑھیے، کیا کیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گل بیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 50 سال کا آپ کا فرق تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ اب دیکھیے ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں اور کزن کو کیا سکھا رہا ہے وہ بھی دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 13 سال تھی، تقریباً 50 سال کا فرق، عبداللہ بن عباس، اور آپ ان کو پیار سے بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ فرماتے ہیں یا غلام، اے بیٹا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے 13ویں سال تربیت کی ہو، یہ ممکن ہے 8ویں 9ویں سال ہی کر دی ہو۔ جس عمر میں ہم کہتے ہیں کہ لو جی سنو، ہمارا بچہ گانا بڑا اچھا گاتا ہے، ہمارا بچہ گالی بڑی اچھی دیتا ہے، اور افسوس ہے ایسے والدین پر جو ان کا عقیدہ پختہ کرنے کی بجائے، انہیں توحید سکھانے کی بجائے انہیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، بیٹا اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کو تو ظاہری تو ہے ضرورت نہیں ہے حفاظت کی، اس کے احکامات کی بجاوری کر، اس کے دین کی حفاظت کر، اس کے دین سے تمسک کر، اس کے دین سے تعلق لگا کے رکھ، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب تو یہ کام کرے گا، تجدہ تجاہا کا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہر کام میں اللہ رب العزت تیرے معاون بن جائیں گے۔ عقیدے کی پختگی ہو رہی۔ اور میرے بھائیوں، پیغام حق سننے والوں یہ سنو، آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری امت اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، آپ کو فائدہ دینے کے لیے، بیٹا یاد رکھیے، لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، فائدہ آپ کو وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی، فائدہ وہی ملے گا جو اللہ رب العزت دینا چاہیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس سے الٹ بھی آپ نے دوسری بات بھی بتائی، فرمایا وَاعْلَمْ
ان الامہ لو اجتمعت الا یضرک بشیء لن یضرک الا قد کتب اللہ لک، اگر ساری امت تجھے نقصان دینے پہ تل جائے، بیٹا یہ عقیدے میں پختگی پیدا کر لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان نہیں دے سکتی، نقصان وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، دنیا تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور یہی عقیدہ سورہ فاطر 22واں سپارہ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ رب العزت جس رحمت کو کھول دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ بھائیو جب عقیدے کی کمزوری آتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر فاسق ہمیں لقب دیتے ہیں کہ تم فاسق ہو، پھر عذاب ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر آندیاں آتی ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں۔ عقیدے کی کمزوری، اور یہ عقیدے کی پختگی میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ما یمسک فلا مرسل له من بعدی، دنیا ساری دینا چاہتی ہے، اللہ کہتے ہیں جس کو میں روک لیتا ہوں لا مرسل له من بعدی، اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ اور یہی عقیدہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا عقیدہ پختہ کیا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، ہمیں فائدہ بھی وہی ہوگا، ہمیں نقصان بھی وہی ہوگا، ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہوگا، تم جو مرضی کر لو نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو جب عقیدے کی کمزوری آئی، جب عقیدے کی کمزوری آئی، ہم نے اللہ سے لو چھوڑ کر دوسروں کی طرف لگائی، تو میرے بھائیوں وہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم تو سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، تم جن سے مانگتے ہو وہ بھی اللہ کے فقیر ہیں، تم ان کے پاس لینے کیا جاتے ہو۔ ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، موت اور زندگی برابر نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، زندگی موت اکٹھی نہیں ہے، رات دن اکٹھی نہیں ہو سکتی، روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں فقیر اور غنی کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ یہ فقیر ہے، قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ سے مانگنے والے ہو، اس سے مانگو وہ دیتا ہے۔ جب ہم نے دوسروں کی طرف لو لگائی، اللہ رب العزت کے ہاں ہم نافرمان ٹھہرے، ہم فاسق ٹھہرے، میرے بھائیوں پھر ہمارے اوپر عذاب ہی اترنے، اور کیا ہوگا؟ یہ میرے بھائیوں پہلی بات ہے، اپنے عقیدے صحیح ہونے چاہیے۔ اور باتوں سے بات یاد آ گئی، یہ ابھی سفر کا مہینہ غالباً 8-9 آج تاریخ ہے، کتنی ہے جی آج تاریخ سفر کی؟ کوئی 5-6 تاریخ۔ یہ کیونکہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ سمجھیے اور حق کا پیغام لے کے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا صفر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہ بیماری متعدی ہوتی، نہ بدشگونی میں کوئی حقیقت ہے، نہ پرندہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے اس میں کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے حوالے سے کوئی حقیقت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بیماری متعدی نہیں ہے، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ جو ہم نے باتیں بنائی ہیں کہ فلاں کے پاس مت جائیے، اس کو نزلہ ہے یا آپ کو بھی ہو جائے گا، یہ ڈاکٹر کو کیوں نہیں ہوتا جو روزانہ 100 مریض چیک کرتا ہے؟ نہ اس کو جگر کی بیماری ہوتی ہے،
نہ اس کو پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے، نہ سانس کی بیماری ہوتی ہے، نہ شوگر کی ہوتی ہے، وہ سب کو دوائی دیا جا رہا ہے، اس کو وائرس نہیں لگتا۔ ہمارے عقیدے گندے کیے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حق کی بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، لا عدویٰ، بیماری میں متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوت کی بیماری لگ جاتی ہے، کیا میرے بھائیوں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جہاں پہ طاعون ہو اس علاقے میں نہ جائیے، اور جو وہاں سے ہو وہ وہاں سے نکلے نا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات طاعون کی بیماری سے ہوئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی بیماری سے ہوئی، لیکن کیا وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ سارے فوت ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بیماری متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وائرس ہوتا ہے سائنٹیفکلی ٹھیک ہے، لیکن پہنچتا اس کو ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ یہ عقیدہ یہ رکھیے جس کو رب چاہتا ہے۔ وہ رب چاہے مجھے یہیں پہ مار دے، وہ رب چاہے ہمیں یہاں سے اٹھنے بھی نہ دے، یہ اس رب کا میرے بھائیوں معاملہ ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ جو میرے بھائیوں بیماریوں میں عقیدہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کا عقیدہ کمزور ہے، وہ حق کی بات نہیں لے کے گیا۔ حق کی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ ان بیماریوں میں متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ جب عقیدہ کمزور ہوگا، اللہ کے ہاں ہم نافرمان ٹھہریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منحرف ٹھہریں گے، اور جب منحرف ٹھہریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کے عذاب ہی اتریں گے ہمارے اوپر، اور کیا نازل ہوگا۔ دوسری بات اسی حدیث میں جو 4 باتیں آپ نے سنی، فرمایا لا طیرا، بدشگونی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی کیا جی؟ صبح صبح پہلا گاہکی ادھار والا آ گیا، اب سارا دن بونی میں ادھار آ گیا، اب سارا دن کوئی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طیرا، بدشگونی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مت لیا کرے ایسی بدشگونی، آج صبح صبح جی میرے آگے سے فلاں گزر گیا، آج کا دن صحیح نہیں گزرے گا۔ کیوں نہیں صحیح گزرے گا میرے بھائیوں؟ وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا اوپر بیٹھا ہے، اس نے دینا ہے سارا کچھ۔ اس کی رحمت پہ یقین رکھیے، وہ مالک سارا کچھ دیتا ہے، دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ آیتیں آپ کو اسی لیے سنائی ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جو دینا چاہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ روکنا چاہیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں بنائیے۔ اور پھر تیسری بات اس حدیث میں، لا ہامہ، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا کہ آج جی صبح صبح ہمارے گھر پہ چیل بیٹھ گئی، آج لڑائیاں ہی ہوں گی، الو آ گیا، نا اتفاقیاں ہی ہوں گی ہمارے گھر۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا ہامہ، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ ہماری زبانیں اس حوالے سے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے حوالے سے کوئی حقیقت ہے کہ سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کیا تو کاروبار نہیں چلے گا، سفر کے مہینے میں ہم نے دکان کھولی دکان بند، سفر کے مہینے میں شادی کی طلاق ہو جائے گی، سفر کے مہینے میں دن رکھے توڑ نہیں پہنچیں گے، سفر کے مہینے میں خاتون متوقع ہوئی تو اس کو وہ توڑ نہیں پہنچیں گی۔ میرے بھائیوں یہ گندے عقیدے ہیں، یہ فاسد عقیدے ہیں، اور یہ میرے بھائیوں یہ حق کا پیغام نہیں ہے۔ حق کا پیغام یہ ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت اللہ کھول دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ روک دیں اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی، رضامندی، یہ ہر چیز کی یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو دنیا سے سب سے زیادہ مالا مال کر دیتا۔ آج بدقسمتی ہے، یہ معاملات سارے حالات سیاسی انتظامی سارے آپ کے سامنے۔ بھائیوں یہ پہلی بات ہے، اس کو ہم نے نوٹ رکھنا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیے۔ ہر بات کی توقع اللہ سے، مانگنا اللہ سے، عبادت اس کی کرنی ہے، لینا دینا ہر کچھ اس کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیوں جب عقیدہ غلط ہوگا تو میرے بھائیوں پھر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری وجہ میرے بھائیوں، وہ ایک حدیث ہے صرف، وہ پوری آپ سنیے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ جامع ترمذی میں کتاب الفتن
حدیث نمبر 2210، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعل امتی 15 خصلۃ حلت علیہم البلاء، جب میری امت میں 15 خصلتیں پائی جائیں گی، جب میری امت میں شیخ چل پہ نا تو 20 منٹ تک پہنچا دیں انشاءاللہ۔ چلو جی 15 منٹ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ آپ کے، میں تو ویسے ہی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اصل تو آپ کے خطیب ماشاءاللہ آ رہے ہیں، مولانا چل پڑے ہیں ادھر سے منا والا سے، ہماری گاڑی جس پہ میں آیا تھا وہی لینے گئے ہیں آگے، تو آپ ان کی خیریت کی بھی دعا کریں، خیریت سے وہ پہنچ جائیں، اور تاکہ آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچے اور آپ کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب الفتن کی حدیث۔ اور میرے بھائیوں، آپ وہ 15 باتیں غور کریں، 15 باتیں، اور وہ 15 باتیں غور کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے اوپر جو زلزلے آتے ہیں، ہمارے اوپر جو آفتیں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو سیلاب آتے ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، پہلی بات، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، سرکاری خزانے کو اپنی پونجی سمجھ لیا جائے، سرکاری مال کو، سرکاری املاک کو، سرکاری خزانے کو اپنے لیے حلال سمجھ کر بندہ اس میں تصرف کرنا شروع کر دے، تو میرے بھائیوں یہ پہلی نشانی ہے جو زلزلوں کو حلال کرتی ہے، کہ پھر زلزلے آئیں گے، پھر آندھیاں آئیں گی، پھر طوفان آئیں گے، پھر سیلاب آئیں گے، پھر امت میں انتشار ہوگا، نا اتفاقیاں ہوں گی، یہ سارے معاملات پھر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جو بات فرما دی، آج اس کو غور کریں ذرا اس بات پہ کہ کتنے سرکاری آفیسر ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ گیا، رات کو چراغ جلاتے تھے، جب تک سرکاری کام کرتے تھے سرکاری تیل ڈلتا تھا، اور جب میرے بھائیوں ذاتی کام کرتے تھے تو اس چراغ کو بجھا کر اپنا تیل ڈالتے یا نیا چراغ جلاتے، کہتے اب میرا ذاتی کام ہے، یہ سرکاری خزانے سے نہیں چلے گا۔ اور آج ہمارے سامنے کتنے آفیسر، کتنے بڑے سرکاری عہدیدار، جہاں پہ جاتے ہیں فیملیاں ساتھ، ہوٹل کے ہوٹل بک، اور خزانہ قومی ذاتی تصرف کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ اسکول کالج سے لانے کے لیے سرکاری گاڑیاں، سرکار نے اجازت افسر کو دی، وہ آگے بچوں تک استعمال ہو رہی۔ اذا کان المغنم دولا، جب ان مالوں کو ذاتی دولت اور جاگیر سمجھ لیا جائے، یہ پہلی بات۔ والامانۃ مغنمہ، لوگوں نے امانت آپ کے پاس رکھی، کوئی مال امانت رکھ گیا، یہ دوسری بات، امانت رکھ گیا کہ یہ امانت میری اپنے پاس رکھ لیں، اتنی دیر بعد یا اتنے وقت کے بعد لے لوں گا، اس کو ذاتی تصرف میں لانا شروع کر دیا، اس کو کھانا پینا شروع کر دیا، اور اس سے فوائد لینے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری علامت بتائی کہ جب امانت کو مغنم سمجھ کر اور اس سے استفادہ کیا جانے لگے، اور نمبر 3 والزکاۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو چٹی سمجھ لیا جائے، اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا جائے۔ میرے بھائیوں کتنے دولت مند ہیں۔ دیہاتوں میں تو یہ ریشو کم ہوتی ہے، دیہاتوں میں تو زمینوں سے لوگ عمارت کا اندازہ کرتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے مربع زمین ہے۔ شہروں میں اور معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ دکانیں بھی ہیں، تجارتی مال بھی ہے، تجارتی ساز و سامان بھی ہے، دیگر مکانات، دکانیں، کوٹھیاں، مارکیٹس، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اور لوگ زکاتوں سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ بوجھ ہمارے اوپر پڑ نہ جائے، میرے بھائیوں وہ چیزیں کدھر گئیں؟
وہ جو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے مال لیا جائے گا اور ان کے فقراء کی طرف دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی میرے بھائیو زکوٰۃ کا تو معنی ہی پاکیزگی ہے، وہ پاکیزگی ہمیں پھر یقین کیوں نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ لیا جائے۔ اور اس زکوٰۃ کے ساتھ میرے بھائیو لوگوں نے بچنے کے لیے اپنی چیزیں ٹرسٹ کے نام کروا کر زکوٰۃوں سے بچتے ہیں، اور اپنے خاندانوں میں اپنے نوکروں میں سے ایسے لوگ ڈھونڈ کر ان کے نام چیزیں کروائیں گے کہ کہیں ہمیں زکوٰۃ نہ پڑ جائے۔ اور جب میں یہ 2008-9 کی بات ہے، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اسلام آباد سے، ہمارے پاس ایک وفاقی وزارت مذہبی امور کا وہاں پہ افسر تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں اس وقت جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھایا کرتا تھا، اس وقت 2008-9 کی غالباً بات ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃیں اکٹھی ہو کے آتی ہے جو بینک والے نا ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ کو کاٹتے ہیں، زکوٰۃیں کاٹ لیتے ہیں، وہ ہماری وزارت میں آتی ہے، اور زکوٰۃ و عشر کیونکہ اس محکمہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے مذہبی امور کی وزارت کے ساتھ، وہ کہتا ہے جی ہم زکوٰۃ بھیج دیتے ہیں بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں، بسا اوقات زکوٰۃ ویسے ہی واپس آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیے یہ کیسا تماشا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو ان محکموں میں بھرتی کیا ہے وہ اس کے لیے سروے ہی نہیں کرتے، وہ غرباء کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، ان کی لسٹیں بنانا ان کے لیے بوجھ ہوتا ہے کہ کہیں کام نہ کرنا پڑ جائے۔ ورنہ میرے بھائیوں جتنے حالات وہاں پہ پسماندگی کے ہیں آئے دن آپ سامنے اپنی آنکھوں کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کیا حالات ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہوں گی۔ پہلی وجہ جب سرکاری خزانے کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، دوسری وجہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس میں تصرف کیا جائے، نمبر 3 جب زکوٰۃ کو چٹی سمجھ لیا جائے، اور نمبر 4 اور نمبر 5 آدمی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنا شروع کر دے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ بیوی کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ویسے بھی بتائی ہیں، اس میں سے علامت یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی حد سے زیادہ اپنی بیوی کی اطاعت کر کے اپنی ماں کو ناراض کرے گا۔ اور پھر ہوا کیا؟ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے بھائیوں صحابی آنے والے کو یہ بات کہی تھی، جس نے 4 مرتبہ یہ بات پوچھی، من احق الناس بحسن صحابتی، میری صحبت کے حسن سلوک کا حقدار کون سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک 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 ثم اباک، چوتھے نمبر پہ آپ نے کہا تھا تیرا باپ ہے۔ میرے بھائیوں آج وہ مائیں جن کے حقوق کی پاسداری کے لیے قرآن کریم نے میرے بھائیوں ہمیں تلقین کی کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی آپ کے پاس بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، قل لہما قولا کریما، ان کے لیے نرم و نازک اور شفقت والی بات کہنی ہے۔ آج بدقسمتی ہے، کتنے ہی بدقسمت لوگ ہیں۔ آپ اگلی بات بھی سنیے جو 6 اور 7 ہے، اور دونوں کو ملا کر پھر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 نمبر پر آدمی اپنے بر صدیقہ ہو، اپنے دوست سے نیکی کرے گا، وجفا اباہ، اپنے باپ کو ناراض کرے گا، اس سے ناراضگی مول لے گا۔ کتنے ہی بدقسمت لوگ ہیں، والدین گھر میں موجود، دوست آیا، خواتین کے پاس سہیلیاں آئیں، ان کو آؤ بھگت، ان کے پاس وقت بھی دیا، ان کے ساتھ خوش گپیاں بھی لگائیں، اور جب ماں اور باپ نے بلا لیا کہتا ہے کہ مائی بابا جان نہیں چھڈن دے ساڈی، ایک تو جان نہیں چھڈن دے ساڈی، ایک تو بڑا ساڈا انہوں عقل کوئی نہیں، انہیں پتہ نہیں اسی کتنے بیٹھے آ کے سانوں بلا لیا۔
कितने बदकिस्मत लोग, बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आदमी अपने बाप से नाफरमानी करता है, उसकी नाराजगी मोल लेता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ नेकी करता है। और मेरे भाइयों, अगली बात, वरतुफ़िअतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद में शोरो गोगा बुलंद होगा, शोर मचेगा। और मसाजिद में अल्लाह का जिक्र नहीं बल्कि शोर मचेगा। और वो कई शोर ऐसे होंगे, कई किस्म का शोर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तरफ भी नक्शा खींचा है, फरमाया है मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन युदआ इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। कि वो लोग, उससे बदतरीन जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के जिक्र को मस्जिद में होने से रोकता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है। ये लोग, इनकी कैफियत क्या होगी? उलाइका मा कान लहुम अन युदआ इला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्य, दुनिया में भी रुसवाइयाँ मिलेंगी, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में अज़ाब मिलेगा, बड़ा अज़ाब मिलेगा। मेरे भाइयों समझिए, वरतुफ़िअतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होंगी, अल्लाह का जिक्र नहीं होने दिया जाएगा, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, और उसके पैरेलल और उसके मुतवाज़ी ऐसा शोर बुलंद होगा जिससे इबादत भी लोगों की मजरूह होगी, इबादत भी डिस्टर्ब होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों अगली जो वार्निंग वाला कलमा अता फरमाए वो हमें समझने के काबिल है। ये एक एक बात मेरे भाइयों हमारे लिए हक़ का पैगाम रखती है, एक एक बात हमारे लिए मोतियों जैसी, हीरों जैसी नसीहत रखती है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्रिमर रजुलु मखाफत शर्रिही, आदमी की इज्जत उसके शर से बचने की वजह से की जाएगी। कितने ही हमारे पास लोग ऐसे होते हैं, हम दिल से उनकी इज्जत नहीं करना चाहते, हम दिल से उनकी तकरीम नहीं करना चाहते, लेकिन उसका शर इतना बड़ा होता है कि अगर हमने उसकी इज्जत ना की, अगर हमने उसको रिस्पेक्ट ना दी, अगर हमने उसको तौकीर ना दी, अगर उसको हमने ना पूछा तो हमारे खिलाफ कहीं वो केस ही ना करवा दे। देहातों में ये मामला अक्सर होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठे थे। एक शख्स, आप उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके किरदार के बारे में जो अच्छा नहीं था, वो सामने आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आओ भगत से उसका इस्तकबाल किया। अम्मी जान फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसका इस तरह इस्तकबाल किया है, आप तो इसके बारे में ये फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज बयान फरमाए कि इन्ना शर्रन नासी, के लोगों में से बदतरीन लोग वो होता है जिसकी इज्जत उसके शर की वजह से की जाती है। वउक्रिमर रजुलु मखाफत शर्री, आदमी की इज्जत उसके शर से बचने की वजह से की जाए। और अगली बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों हमारे लिए तंबीह बयान की है वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान ज़ईमुल कौमी अरज़लहुम, कौम के ज़ुआमा, कौम के लीडर, कौम के रहबर बनने के दावेदार वो लोग होंगे जो कौम के जलील तरीन लोग होंगे। लोग आज बदकिस्मती है मेरे भाइयों, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत के लिए जब उनका इंतखाब किया गया और उन्हें खिलाफत के लिए चुना गया, अबू बकर सिद्दीक को चुना गया, उस्मान गनी को चुना गया, सारी सारी रात रोते रहते कि अल्लाह ताला ने हमें किस कांटे की सेज के लिए चुन लिया है।
اور وہی عمر فاروق تھے جس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ، جس کو ہمارے لوگوں نے کتے کا بچہ بنا دیا ہے، اور تاریخ ابن عساکر اٹھا کے دیکھیں اس میں بکری کا بچے کا ذکر ہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر مر جاتا ہے عمر اس کے لیے بھی جواب دہ ہوگا۔ اور ہمارے لیڈران آج ان کو کہیں فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، کہتے ہیں ہم کون سا محکمہ صحت میں لگے، ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے۔ میرے بھائیو، اللہ کریم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان کو ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوے دار یہ کہ بے داغ ماضی، با کردار شخص، لیکن کردار کے غازی اتنے ہیں کہ جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو آگے سے جی چرانے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان زعیم القوم ارذلہم، اس قوم کے لیڈران، اس قوم کے زعماء وہ لوگ ہوں گے جو قوم کے ذلیل ترین اور بدترین لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، دو باتیں اکٹھی۔ آپ نے فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا، ریشم پہنا جائے گا، وَشُرِبَ الْخَمْرُ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بدقسمتی سے آئے دن ہمارے پاس ایسے ایسے دن آتے رہتے ہیں کہ جس بنا پہ، جس دن کو ڈھال بنا کے، جس دن کا کور لے کے، اور جس دن کی آڑ میں ہمارے لوگ شراب و کباب کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایسے ایسے غلط حرکات و سکنات بھی کرتے ہیں کہ ساری زندگی وہ ان کے اوپر مذمت بھی ہوتی رہے، تو میرے بھائیوں وہ ناکافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ صرف وعید بیان کی ہے، اور قرآن کریم نے تو شراب کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ ناپاک ہے، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ مسلمانوں فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ آج جس چیز سے ہمیں روکا گیا، شریعت نے جس چیز سے روکا، شریعت نے جس چیز سے ہمیں متنبہ کیا، آج بدقسمتی سے ہم نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ اللہ قریب ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ریشم کے حوالے سے فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا، جس شخص نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنا، لم یلبس الحریر یوم الآخرہ، آخرت کے روز اللہ رب العزت جنت میں اس کو ریشم کا لباس نہیں پہنائیں گے، نہیں پہنائیں گے۔ اور وہ نعمت میرے بھائیوں کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بارہا کہا ہے کہ ان کے تکیے ایسے ہوں گے، ان کے وہاں پہ بیٹھنے والی مسندیں ایسے ہوں گی، میرے بھائیوں وہ ریشم اور مخمل سے یہ شخص محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میرے بھائیوں، یہ علامات بیان کرتے ہوئے، یہ وعید بیان کرتے ہوئے کہ جب میری امت میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، وہ چیز کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، جب کیفیت یہ ہو جائے کہ ہر خوشی کے موقع پہ، ہر اپنے جی کو بہلانے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے طوائفوں کا، کنجریوں کا سہارا لیا جائے اور ان کے ساتھ اپنا جی بہلایا جائے، اور وہ میرے بھائیوں ایسی بری خصلت اللہ کریم ہمیشہ ہم میں سے ہر شخص کے کردار کو بد کرداری سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ، کہ جب طوائفوں کو لیا جائے، ان سے دل بہلایا جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، وَالْمَعَازِفُ، اور آلات موسیقی یہ اپنا لیے جائیں۔ اور آج میرے بھائیوں بدقسمتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کے پاس گھر میں گٹار نہیں ہے، جس کے پاس بجانے والا پیانو نہیں ہے، اس کو موبائل اس کی جیب میں ہے، وہ جتنا مرضی میوزک سن لے۔ یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ میوزک سنتا ہے یا وہ تلاوت سنتا ہے، وہ میوزک سنتا ہے یا اللہ کا ذکر اس میں انسٹال کر کے وہ سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اللہ اسے استعمال کرنے کی بھی توفیق دے دے۔ اور بدقسمتی ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا، والکوبہ، اللہ نے تمہارے اوپر آلات موسیقی حرام کر دیے۔ آج تو میرے بھائیوں بدقسمتی ہے، مجھے یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تقریباً 8 سال ہو گئے، اور آج بھی ہمارے ہاں کوئی فنکشن، کوئی ایسی گیدرنگ، کوئی ایسی میٹنگ جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گیدرنگ ہو اور اس میں آلات موسیقی کا استعمال نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر آلات موسیقی حرام کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بدقسمتی سے کہنی پڑتی ہے کہ آج وہ تلاوت قرآن جو کسی زمانے میں ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز کا شعار ہوا کرتی تھی، آج بدقسمتی سے میرے بھائیوں اس کی جگہ آلات موسیقی نے لے لی۔ اور جب سرکاری طور پر سیٹیں نکلتی ہیں نا اس کی ٹیچنگ کے لیے، پہلے لوگ ڈھونڈتے ہوتے تھے اس میں اسلامیات کی کتنی سیٹیں، اس میں عربی کی کتنی ہیں، انگریزی کی کتنی ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، جرنلزم کتنی ہیں۔ اب اداروں میں باقاعدہ طور پہ موسیقی میں ایم ایس سی، ایم ایس اور پی ایچ ڈی تک ہوتی ہے۔ یہ مملکت پاکستان، یہ مملکت پاکستان کہ جس میں آئے دن عربی زبان و ادب کو تو سقویز کر دیا گیا ہے، لیکن موسیقی کی سیٹیں بھی بڑھ رہی ہیں اور اس پہ انویسٹمنٹ بھی جاری ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہے وہ مملکت جس کو نظریاتی مملکت کہتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اختیار فرمائے، اللہ ان کو بھی قوم کی طرف صحیح رہنمائی کرنے اور حق بات پہنچانے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15ویں چیز یہ والی، آپ نے فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں گے۔ اور آج بدقسمتی ہے میرے بھائیوں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مختلف دنوں کی آڑ لے کر، مختلف مہینوں کی آڑ لے کر، مختلف تہواروں کی آڑ لے کر اپنے اکابرین کو بھی گالیاں دی، حتیٰ کہ یہ گالیاں اس حد تک آگے پہنچی کہ صحابہ کرام کی شخصیات بھی ان سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ ابھی ہم نے پچھلا مہینہ ہی دیکھا ہے وہ نبی جس نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں تانوں تشنوں کا ذریعہ نہ بنانا۔ اور کہا تھا من احبہم، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، گویا اس شخص کو مجھ سے محبت تھی تو اس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے اس نے محبت کی۔ ومن ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، فببغضی ابغضہم، گویا اس کو مجھ سے بغض تھا، اس نے اس بغض کو میرے صحابہ پر نکالا ہے۔ لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کا آخری آدمی، اس امت کے بعد میں آنے والی نسلیں اپنی پہلی نسلوں پر لعنت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کے بارے میں کہا تھا، دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، گالی نکال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوے سنو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی، فواللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، اور احد پہاڑ ان دنوں 9 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی، 6 کلومیٹر چوڑائی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو شخص اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کا
ایک مد خرچ کیا ہوا یا اس سے نصف خرچ کیے ہوئے کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے خدشے کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، جب میری امت میں یہ 15 چیزیں آئیں گی، یہ 15 کام کر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر انتظار کریں سرخ اندھیوں کا، پھر انتظار کریں فَلْيَرْتَقِبُوا خَسْفًا وَمَسْخًا، انتظار کریں کہ کب زمین ان کو دھنساتی ہے اور کب ان کی شکلیں بگڑتی ہیں، پھر انتظار کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ 15 چیزیں میں نے 2 اسباب آپ کو کہے تھے۔ ایک عقیدے کے لحاظ سے ہمارا ڈاواں ڈول پوزیشن، زلزلہ آیا تھا، وہ لوگ کدھر گئے جو نفع و نقصان کے مالک تھے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ بھی ساتھ ہی ہلتے رہے، وہ تو نہیں زمین کو پکڑ سکے۔ اور میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کی تھی کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، سورہ مومن 24 پارے کی آیت ہے۔ جب کوئی جواب نہیں آئے گا، پوچھا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے جابر بنتے تھے، بڑے بڑے متکبر بنتے تھے، کدھر تھے؟ وہ دنیا میں زمین ہلتی کو روک کیوں نہیں سکے؟ دنیا میں آتے ہوئے طوفانوں کو روک کیوں نہیں سکے؟ دنیا میں آنے والے سیلابوں کو روک کیوں نہیں سکے؟ اللہ رب العزت خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے جسے واحد القہار کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم لوگ تو توحید والے ہیں، ہم لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو، اور اس آنے والے عذاب سے بچو۔ کیا ہوگا؟ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے ظالم لوگوں کو خصوصاً نہیں پہنچے گا، تم سارے اس کی لپیٹ میں آؤ گے، تم بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آؤ گے۔ وہ علیحدہ بات ہے، بعد میں جو دائمی عذاب ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو نکال کے سائڈ پہ کر دیں گے، وہ عذاب دائمی ان کو نہیں ہوگا، لیکن ابتدائی جھٹکا جو لگے گا اس میں مومن بھی مارے جائیں گے، اس میں کافر بھی مارے جائیں گے، اس میں مشرک بھی جائیں گے، اس میں موحد بھی جائیں گے، اس میں توحید پرست بھی جائیں گے، اور اس میں بت پرست بھی جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھیے۔ قرآن کریم کی اسی آیت پہ آئیے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ظاہر الفساد، زمین میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، خشکی میں، تری میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کا اپنا کمایا گیا ہے، یہ لوگ اس کو کسی پر مت ڈالا کریں، یہ آپ کا کیا ہی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اور قرآن نے تو کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کہ تمہارے پاس چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، دون العذاب الاکبر، کسی بڑی آفت آنے سے پہلے، لعلہم یرجعون، مقصد یہ ہوگا کہ تم لوٹ آؤ، لوٹانا مقصد ہے، توبہ کرانا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس خالق سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم، ہم سارے لوگ گناہ گار ہیں، اللہ کریم ہم سب لوگ سیاہکار ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ کریم ہماری آزمائشیں نہ کر، اللہ کریم ہمارے اوپر سے ایسے عذابوں کو ٹال کر ہماری زندگی کو آسودہ حال بنا دے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھنا، اس قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی میں زندہ رکھنا، اے اللہ کریم جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا